جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اب بات ہوگی تعلیم کے حوالے سے۔ تعلیم کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے بڑی سینسٹیو بات ہوتی ہے، اور ہم بات کرنے والے ہیں کہ سندھ کے میڈیکل تعلیمی اداروں میں دو مسائل، یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے دو ڈومیسائلز ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، کیا چیز ہے، اس پہ ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ جی ٹی وی کے رپورٹر ہیں طاہا ملک۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ، آپ اچھا، بتائیں۔ یہ معاملہ کیا ہے، یہ ذرا بتائیے گا۔ اچھا، اس کو میں تھوڑا سا بریفلی ایکسپلین کر دوں۔ ہاں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو خبر آئی تھی، یہ خبر یہ آئی تھی کہ سندھ کی جامعات کے اندر 100 سے زیادہ طلبہ ایسے ہیں جو دوہرا ڈومیسائل رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کا ڈومیسائل کراچی سے نہیں ہے، نہ ہی سندھ کا ہے، بلکہ سندھ کے باہر کا ڈومیسائل ہے، اور اس ڈومیسائل کی بیس پہ، فیک ڈومیسائل کی بیس پر ان کو ایڈمیشن مل گیا ہے سندھ کی جامعات میں۔ اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مزید مسئلے آ جاتے ہیں۔ کراچی کا کوٹا الگ ہے، ظاہر ہے، اربن اور پھر جو اندرون سندھ کا معاملہ الگ ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو پھر کراچی سے بھی تھوڑی سی پولیٹیکلی آواز اٹھی۔ کراچی کی ایم کیو ایم جو کہ اسٹیک ہولڈر اپنے آپ کو ایک بڑا مانتی ہے آج بھی، اس ایم کیو ایم نے یہ کہا کہ بھائی یہ 100 نہیں تھے، یہ 400 کے زائد ہیں، اور یہ کراچی کی ہی یونیورسٹیز کے اندر اس طریقے کا معاملہ آیا ہے۔ اس تمام تر معاملے کو دیکھتے ہوئے سندھ حکومت کی جانب سے جو ہے رسپانس کیا گیا، اور پھر میڈیکل جو کالجز ہیں، میڈیکل جو یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر اس کی تفتیش کی گئی۔ جب تفتیش کرائی گئی تو اب جو ہے اس پر اپڈیٹ یہ ہے کہ 5 طلبہ جو ہے وہ لیاقت میڈیکل کالج جامشورو، اور 20 طلبہ جو ڈا یونیورسٹیز ڈا کالج ہے وہاں سے جو ہے ان کو فارغ التحصیل قرار دے دیا گیا ہے، ان کے ایڈمیشن کینسل کر دیے گئے ہیں، اور اب مزید اس کے اوپر جو ہے اس کو پولیٹیکل اینگل میں کہہ سکتا ہوں کہ دیا جا رہا ہے، دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بھائی ڈومیسائل سسٹم ختم کر دیا جائے۔ ڈومیسائل سسٹم کو ختم کرنا از ناٹ دیٹ ایزی۔ اس کے اندر پھر ہمارے ساتھ بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ڈومیسائل، دوہرے ڈومیسائل بنے کیسے؟ آپ بات کر رہے ہیں، آپ گردن پکڑ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کی، اٹس اوکے، آپ کو پکڑنی چاہیے، لیکن دوہرا ڈومیسائل بنا کیسے؟ وہ جو ادارہ جو ڈومیسائل بنا کر کے دیتا ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے اندر میں نہیں آتا، پروویژنل گورنمنٹ کے اندر نہیں آتا، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر میں آتا ہے جو ڈومیسائل بنا کے دے رہا ہے، اور اسی فیڈرل گورنمنٹ کا اس وقت ایم کیو ایم نیشنل اسمبلی کے اندر حصہ ہے۔ اس کے ایم این ایز وہاں پر بیٹھے ہیں، آج بھی اس وفاقی حکومت کی کیبنٹ کے اندر ایم کیو ایم کے جو منسٹرز ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی وفاقی حکومت کا جو گورنر ہے وہ یہاں پر ایم کیو ایم کی طرف سے لگایا ہوا ہے۔ تو ایم کیو ایم یہ بتائے کہ ہم جو وفاقی حکومت کے اوپر، سندھ حکومت کے اوپر جو الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کر دیا، کراچی کا حق کھا گئے، اٹس اوکے، آپ کی باتیں ٹھیک ہیں، لیکن وفاقی حکومت کے تھرو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور ایسا نہیں ہے کہ آج ایم کیو ایم سے وفاقی حکومت کے اندر بیٹھی ہے۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ ماضی کے اندر اپنے آپ کو اس بات پہ کلیم کرتی آئی ہے کہ جو بھی پچھلے 5-10 سالوں میں، 15 سالوں میں، 20 سالوں میں حکومتیں بنی ہیں وہ ایم کیو ایم کی مدد سے بنی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے ایسا بھی ہے کہ ایم کیو ایم کا جو ووٹ بینک ہے وہ بڑا حکومت بنانے کے لیے کارگر ثابت ہوا ہے۔ تو جب ایم کیو ایم کا ووٹ بینک کارگر ثابت ہوا ہے تو ایم کیو ایم نے کراچی والوں کے لیے کیا کیا ہے؟ ایم کیو ایم اگر یہاں سے ووٹ لے رہی ہے تو ایم کیو ایم کیا کر رہی ہے؟ ایم کیو ایم جواب طلبی کرے۔ اب ایم کیو ایم صحیح بات ہے کہ یہاں پر سندھ حکومت کو وہ تھوڑا سا کہہ رہی ہے کہ ٹف کال دے رہی ہے، لیکن وفاقی حکومت پہ بالکل ہلکا ہاتھ رکھنا، جو کہ جس کا ادارہ ہے، جس کے تھرو ڈومیسائلز بن رہے ہیں، یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو پھر اب سندھ حکومت اس پہ کیا کرے گی پھر؟ اچھا، سندھ حکومت اس کے اوپر یہ کر سکتی ہے کہ سختی کر سکتی ہے، جو ان کے ڈی سیز ہیں، ڈی سیز کے تھرو جو ڈومیسائلز بن رہے ہیں، ڈسٹرکٹ کمشنرز ہیں، وہاں پر تھوڑی سختی ہو سکتی ہے، وہاں پر اس کی دیکھ بھال ہو سکتی ہے۔ باقی یہ بھی کر سکتی ہے سندھ حکومت کہ یہ جو اب سامنے آیا ہے کیس، اس کیس کو دیکھتے ہوئے اب جو بھی ایڈمیشنز ہے، اپنی جو ایڈمیشن کا سلسلہ ہے اس کو پراپر کرے، اس کو بہتر کرے۔ سندھ حکومت کی بھی تھوڑی سی نااہلی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایم ڈی کیٹ کا معاملہ میڈیکل کالجز کے اندر پہلے ہی جو ہے وہ ایک متنازع معاملہ رہا ہے حالیہ ماضی کے اندر، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور سملرلی اب یہ کیس آ جانا کہ کراچی کی کالجز کے اندر جو ہے وہ دوسرے صوبے کے لوگ آ رہے ہیں، دوسرے سٹیز کے لوگ آ رہے ہیں، ڈومیسائل کی تبدیلی ہو رہی ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے، سندھ گورنمنٹ کا بھی ہاتھ ہے، وہ بھی تو اور فیڈرل میں ہے، وہ بھی ساتھ میں فیڈرل جہاں سے یہ ڈومیسائلز وغیرہ بنے ہیں، اور ڈی سیز ڈائریکٹلی جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ کمشنر جو ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کو لگاتی ہے، سندھ کی بیوروکریسی کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے سندھ گورنمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس پر اکاؤنٹیبلٹی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہونی چاہیے، اور اکاؤنٹیبلٹی سخت سے سخت اچھا، ہونی اس پہ چاہیے۔ اسٹوڈنٹس کا کتنا نقصان ہے جو کراچی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں؟ اس میں اسٹوڈنٹس کا نقصان بالکل ہے۔ اگر آپ دیکھیں ایک کراچی کا بچہ ہے، وہ بالکل میرٹ کے اوپر پورا اتر رہا ہے، وہ فرسٹ کلاس اس نے اپنی تعلیم جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ سے پوری کری ہے، اچھے گریڈس لیے، اچھے مارکس لیے ہیں، اس کی جگہ کوئی اور آ کر کے ایڈمیشن لے لے گا تو پھر تو وہ ڈسپوائنٹمنٹ سے زیادہ
बड़ी कोई बात नहीं है, इससे बड़ी कोई अच्छा, इस ये बारे में हो नहीं सकती। सिर्फ सिंध में ही मामला ऐसा है या पंजाब में भी यही प्रॉब्लम? अभी तो ये जो रिपोर्ट हुई है ये सिंध और कराची के हवाले से, इसके हवाले से रिपोर्ट आई है। पंजाब और बाकी दीगर जो सूबे हैं, दीगर नहीं, प्रोविंसेस वहाँ पर जो है सीट्स का क्या मामला है? वहाँ पर कैसे क्या कराची के स्टूडेंट्स वहाँ पर जा सकते हैं? वहाँ पे कोई उनका सीट्स हैं एक्स्ट्रा? देखिए, एक अदद कोटा होता है, कोटे के तहत जो है वो दीगर सूबे के लोग जो है वो सूबों के अंदर आ जाते हैं। इस हवाले से जो ब्रीफली कुछ दिन पहले जो है सिंध असेंबली के अंदर डिस्कशन हुई थी कि दीगर सूबों से लोग कराची के अंदर आ रहे हैं तो वो उस कोटे के ऊपर आते हैं, उस सिंध की यूनिवर्सिटीज के अंदर, कोटा कोटे के क्या अंदर। ज्यादा है, कम है? नहीं, ऐसा नहीं है, कोटा इक्वल है तमाम सूबों के अंदर। अगर हम इंटर प्रोविंस की बात करें तो कोटा जो है वो तकरीबन बराबर है, लेकिन उस कोटे के अलावा अगर डोमिसाइल को शो किया जाए, डोमिसाइल का मतलब ये नहीं है कि वो कोटा के ऊपर आ रहे हैं, डोमिसाइल का मतलब ये है कि वो वहां पर उसी के है ना। नहीं, डोमिसाइल का मतलब ये है कि वो अपने आप को कराची का शो कर रहे हैं। हाँ, वो कराची के कोटे के ऊपर एडमिशन ले रहे हैं, वो सिंध के कोटे के ऊपर एडमिशन ले रहे हैं, जामशोरो के कोटे के ऊपर एडमिशन ले रहे हैं। इसका मतलब ये निकलता है, तो एक मतलब ये कि कोटा तो ऑलरेडी है जो फिक्स हो गया। एक ये है कि किसी और इलाके से आए हैं, यहाँ का डोमिसाइल बनाया है और फिर यहाँ की सीट के लिए तो यहाँ का जो स्टूडेंट है वो बेचारा मारा जाता है कि वो कहाँ पर जाए। तो ये तो बड़ी सख्त इस पे जो है सज़ा भी होनी चाहिए, उन स्टूडेंट्स के ऊपर भी सज़ा होनी चाहिए, उस फैमिली पर भी होनी चाहिए जो किसी और फैमिली का हक मांग रहे। सबसे अहम बात ये कि ये मेडिकल स्टूडेंट, ये मेडिकल डॉक्टर ये बनने लगे हैं। आप ये सोचें, आज चोरी करके ये मेडिकल डॉक्टर बनेंगे, कल जाके डॉक्टर बनने के बाद पेशेंट का क्या हाल करेंगे फिर ये। तो यहाँ पर तो मैं कहती हूँ सज़ा होनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, और उन्हें उस इदारे के लोगों को भी जिन्होंने डोमिसाइल बनाए हैं, उन फैमिलीज़ पर भी और उन स्टूडेंट्स को भी सज़ा होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे, फिर हम आगे ब्रेक की तरफ जाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ठीक है, इसको पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो तमाम सियासी जमातें जो हैं वो हम कहते हैं अंदरूनी खाना जो है वो कसूरवार हैं। एमकेएम हो, पीपल्स पार्टी हो या दीगर जमातें हो। इससे पहले भी हमने देखा था वीसीस वाला मामला, मैंने आपको कबल वक्त बताया कि जो वीसीस वाला मामला था उसमें अंदर भी जो है वो तमाम जमातें जो है वो मिली हुई नजर आई। कामा कमेटी के अंदर जो मामला था वहाँ पर एमकेएम उसको रोक सकती थी, एमकेएम ने नहीं रोका। यही सिलसिला मेडिकल कॉलेजेस का ही ऊपर ही है। मेडिकल कॉलेज में ये लगातार तीसरा मामला है जो सामने आया है। पहले एमडीकेट का मामला हालिया माजी के अंदर है, उसके बाद वीसीस की जो तब्दीली का मामला था उसमें आइन कानून के अंदर तरमीम की गई, वो मामला था। अब ये तीसरा मामला है। वो भी आता है कि आप जहाँ पर मेरिट का फुकदान होगा वहाँ पर ये मामलात होंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अब हम जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, सो यू ऑल स्टे विद अस।